السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں عورت اور اسلامی تعلیم کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 6۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی خوب چھان بین کر لیا کرو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ عدم واقفیت کی وجہ سے کسی گروہ کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد کو تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ اس آیت میں دو لفظ قابل غور ہیں، ایک فاسق اور دوسرا نبا۔ فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو احکام شریعت کی نافرمانی کرتا ہے یا کوئی عہد کر کے اس سے مکر جاتا ہے، اور نبا کے معنی ہیں کوئی اہم ضروری خبر۔ فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے پاس کسی قسم کی اہم اور ضروری خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کر لو، اگر وہ آدمی بدعہد غیر معتبر مشہور ہے تو اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہاں بھی قرائن سے شہادت کے سچ یا جھوٹ ہونے کا فیصلہ کرنے کی ہدایت کی۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر خبر لانے والا آدمی معتبر ہے تو بعض امور میں ایک آدمی کی شہادت بھی قبول کی جا سکتی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 108۔ اس طرح کی قسم سے امید ہے کہ گواہ ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم از کم انہیں اس بات کا اندیشہ رہے گا کہ کہیں ہماری قسمیں دوسرے فریق کی قسموں کے بعد رد نہ کر دی جائیں۔ پس اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے احکام کو غور سے سنو۔ اللہ اپنے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر ان دونوں کو معلوم ہوگا کہ ہماری شہادت کے بعد فریق مخالف بھی شہادت پیش کر کے ہماری تردید کر سکتا ہے تو اس کا زیادہ امکان ہے کہ وہ حالات بے کم و کاست ٹھیک بتا دیں گے، اور اس خوف سے کہ اگر بات کو ہماری شہادت رد کر دی گئی تو اس میں ہماری ذلت اور ہتک ہوگی، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ گویا فریق ثانی کو شہادت کا حق دینے سے مقصود یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ میں تصفیہ ہو سکے۔ پس اگر گواہ خود ہی موصی کی ہدایت کے مطابق سچی گواہی دے رہے ہیں تو اس صورت میں فریق ثانی کو بھی جھوٹی شہادت پیش نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وصیت کی تصدیق، شہادتوں کا پیش ہونا اور فریق ثانی کا ان کی تردید کے لیے کھڑا ہونا اور اس کے نتیجے میں دونوں فریقوں پر جرح و تعدیل وغیرہ، یہ سب امور گھر بیٹھے طے نہیں ہو سکتے، ان کے لیے ایک عدالت کی ضرورت ہے۔ پس جہاں جھگڑا ہو اور فریقین باہمی گفتگو سے تصفیہ نہ کر سکیں، انہیں عدالت مجاز کے سامنے جا کر اپنے دعوے کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ قرض ترکے کی تقسیم سے متعلق ایک عام اصول یہ قائم کیا، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، یعنی وصیت کی تعمیل اور قرض کی ادائیگی کے بعد تقسیم عمل میں آئے گی۔ یہاں وصیت کا ذکر پہلے اور قرض کا بعد کو کرنے سے یہ مراد نہیں کہ پہلے وصیت پر عمل ہوگا، کیونکہ وصیت تو ترکے ہی میں سے ہو سکتی ہے۔ ان ترکہ خیر الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف، اور ترکہ وہی ہے جو قرض ادا کر دینے کے بعد بچ رہے۔ جب تک متوفی کی جائیداد پر کچھ قرض ہے، اس کے وارث یہ نہیں کہہ سکتے کہ مورث نے یہ سب کچھ ہمارے لیے ترکہ چھوڑا ہے، پس قرض کی ادائی پہلے ہوگی اور وصیت کی تعمیل بعد کو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل تھا۔ ترمذی و ابن ماجہ قرض کی نوعیت یوں بیان کی، سورہ نساء آیت نمبر 12، دین غیر مزار، ایسا قرض جس کا مقصد وارثوں کو نقصان پہنچانا نہ ہو۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جہاں کسی شخص کی اپنی اولاد اس کے ترکے کی وارث نہیں ہوتی، بلکہ اس کے خاندان کے دوسرے افراد یا دور کے رشتہ دار اس کے وارث ہوتے ہیں، وہ اپنی جائیداد کو اسراف سے خرد برد کرنے سے دریغ نہیں کرتا، وہ بڑی رقمیں قرض لے گا، یہاں تک کہ بڑی سے بڑی شرح سود دینے سے بھی پرہیز نہیں کرے گا۔ پھر یہ قرض لے کر اسے خرچ ایسی جگہ پر کرے گا جہاں کوئی بڑی رقم خرچ کیے بغیر بھی آسانی سے کام نکل سکتا تھا، اور اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وارثوں کے ہاتھ کچھ نہ لگے۔ قرآن کے حکم کے تحت ایسے تمام قرضوں کی ادائی وارث پر لازم نہیں، بشرطیہ عدالت کے سامنے یہ ثابت کر دیا جائے کہ متوفی کو ان قرضوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کی جائیداد کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے کافی ہو سکتی تھی، اور یہ سب کچھ اس نے وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا ہے۔ جب قرض اور وصیت کے مرحلے ختم ہو جائیں تو باقی جائیداد وارثوں میں تقسیم کر دی جائے۔ اصول وراثت سے متعلق سب سے پہلے یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نمبر 1، نہ مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے، نہ کافر مسلمان کا، متفق علیہ حدیث ہے۔ نمبر 2، اسلام میں ایسا بھائی چارہ
اور عہد یا قسم نہیں جو میراث کو واجب کر دے۔ مسلم کتاب الفضائل صحابہ۔ اصول تقسیم۔ رہی سلبی اولاد لڑکے اور لڑکیاں تو ان میں تقسیم جائیداد سے متعلق قرآن کا حکم ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 7۔ ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ لڑکوں کا حصہ ہے، اور ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ لڑکیوں کا بھی حصہ ہے، اور یہ حصے خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ یعنی جہاں تک اصول کا تعلق ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں اپنا اپنا مقررہ حصہ لینے کے حقدار ہیں، اور کوئی شخص انہیں ان کے اس حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ یہ عام رواج ہے کہ جب کسی کا ترکہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہونے لگتا ہے تو ان لوگوں کے علاوہ جو جائیداد میں کسی حصے کے حقدار ہوتے ہیں، دور کے رشتہ دار اور خاندان کے ایسے لوگ بھی، بالخصوص غریب اور یتیم بچے جمع ہو جاتے ہیں جو قانون کی روح سے وارث نہیں ہوتے۔ قرآن ایسے لوگوں کو بھی نہیں بھولا، اس خیال سے کہ ممکن ہے ان کے دل میں اپنی محرومی کا خیال پیدا ہو۔ حکم دیا کہ ہو سکے تو انہیں بھی کچھ دے دو تاکہ یوں ان کی اشکشوئی ہو جائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 8۔ اگر تقسیم کے وقت کوئی ترکے رشتہ دار اور یتیم اور مسکین جمع ہو جائیں تو انہیں بھی ترکے میں سے کچھ دے دو، ورنہ کم از کم ان سے اچھے طریقے پر نرمی اور عمدگی سے بات ہی کر لو۔ یعنی اس بات پر خداوند کریم کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں مال دیا ہے، اور اس شکر کا عملی اظہار یوں کرو کہ ان لوگوں کو بھی اس میں سے کچھ دے دو جو محض تمہاری وجہ سے اس ترکے سے محروم ہو رہے ہیں جس پر اب تم قبضہ کرنے والے ہو۔ یوں بھی ہر ایک شخص کا فرض ہے کہ وہ صلہ رحمی کا خیال رکھے اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی خبر گیری کرے، لیکن اگر وہ یتیم اور مسکین بھی ہوں تو اس صورت میں یہ ذمہ داری دی گئی دگنی ہو جاتی ہے اگر جو اوپر حضر کے معنی جمع ہونے کے لیے ہیں، یعنی اگر وہ آ جائیں تو کچھ دے دو، لیکن حضر کے معنی موجود کے بھی ہیں، خواہ وہ اس جگہ حاضر ہو یا نہیں۔ پس کوئی امر مانے نہیں کہ اگر وہ لوگ غیر حاضر ہوں تو بھی سلوک کے طور پر انہیں کچھ پیش کر دیا جائے، بلکہ یہ حسن و احسان کا مزید ثبوت ہوگا کہ ان کی غیر حاضری میں بھی ان کا خیال رکھا جائے۔ آخر میں یہ فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے انہیں کچھ نہ دے سکو تو کم از کم ان سے نرمی سے پیش آؤ، اور کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے انہیں اپنی محرومی اور مفلسی کا احساس ہو، بلکہ سختی سے پیش آنے کی جگہ ان سے عمدہ طریقے سے گفتگو کر کے عذر کر دو۔ پھر اس طریقے کی ضرورت اور اہمیت ذہن نشین کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 9۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر کہیں وہ اپنے پیچھے کم سن اور ضعیف اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں کس قدر اندیشہ ہوگا۔ پس اللہ سے ڈرو اور مناسب اور بامحل بات کرو۔ مثال ایسی دی ہے جو ہر ایک کو کسی نہ کسی دن پیش آنے والی ہے۔ موت کا علم کسی کو نہیں، اور کون جانتا ہے کہ موت کے وقت میری مالی حالت کیسی ہوگی، میرے بیوی بچوں کا میری بات کیا حال ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تمہاری موت کا وقت قریب آ جائے تو تمہیں اپنے یتیم بچوں سے متعلق کیا کچھ اندیشہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح خاندان کے ان یتیموں کا خیال کرو، ان سے حسن سلوک سے پیش آؤ اور گفتگو میں موقع و محل کا خیال رکھو۔ نمبر 1، اولاد اور والدین کے حصے۔ جہاں تک حق وراثت کا تعلق تھا، لڑکوں اور لڑکیوں کو برابر کا درجہ دینے کے بعد اب ان کے الگ الگ حصے مقرر کیے۔ سورہ نساء آیت نمبر 11۔ تمہاری اولاد سے متعلق اللہ کا یہ تاکیدی حکم ہے کہ ترکے میں لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں تو ترکے میں ان کا حصہ 2/3 ہوگا، اور اگر اکیلی لڑکی ہو تو اسے آدھا ترکہ ملے گا، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو ترکے کا 1/6 حصہ ملے گا، بشرطیہ وہ اپنے پیچھے اولاد بھی چھوڑے۔ اگر اس کے کوئی اولاد نہ ہو اور وارث ماں باپ ہی ہوں تو ماں کے لیے 1/3۔ اگر ماں باپ کے ساتھ بھائی بہن بھی ہوں تو اس کی ماں کا 1/6 حصہ ہوگا۔ پھر یاد رہے کہ یہ سب تقسیم من بعد وصیت یوصین بہا او دین، یعنی وصیت کی تعمیل اور قرض کی ادائی کے بعد ہوگی۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ تقسیم کی اکائی لڑکی کا حصہ قرار دیا ہے، یعنی سب کے حصے لڑکی کے حصے سے گنے جائیں گے۔ گویا تمام تقسیم اس محور کے گرد گھومے گی۔ جاہلیت میں لڑکیوں کو ترکے میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، جیسا کہ اکثر دوسرے مذہبوں میں اب بھی ہے، لیکن اسلام کی نظر میں لڑکی کو ترکے کا حصہ دینا کتنا ضروری ہے وہ اسی سے ظاہر ہے کہ پہلے تو تقسیم وراثت کی عمارت کی بنیاد ہی لڑکی کے حصے پر رکھی، پھر یوصین اللہ کہہ کر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نہایت تاکیدی حکم ہے۔ اس آیت سے تقسیم کے یہ اصول معلوم ہوئے۔ اگر اولاد
نمبر 1، اگر اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں ہوں تو ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے 2 گنا ملے گا، اور اسی اصول پر سب ترکہ لڑکوں اور لڑکیوں میں تقسیم ہوگا، صرف لڑکوں کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس صورت میں ظاہر ہے کہ وہ سب برابر کے حصے دار ہوں گے۔ نمبر 2، اگر اولاد میں لڑکا کوئی نہ ہو اور دو یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں، 2 لڑکیوں کے حصے کا الگ ذکر نہیں کیا، لیکن جب یہ کہا فَإِن كُنْ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ تو فا کا استعمال ظاہر کرتا ہے کہ اس سے پہلے کے الفاظ میں 2 لڑکیوں کے حصے کا بیان ہو چکا ہے، کیونکہ اس ٹکڑے کے معنی ہیں۔ لیکن اگر اولاد میں لڑکیاں ہوں 2 سے زیادہ، جس سے ثابت ہوتا ہے لیکن سے پہلے 2 لڑکیوں کا حصہ مقرر ہو چکا ہے اور اب 2 سے زیادہ کا بیان مقصود ہے۔ یہ حصہ کیا ہے؟ اس سے پہلے فرمایا کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا، یعنی اگر اولاد میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہو تو لڑکی کو ترکے کا 1/3 اور لڑکے کو 2/3 ملے گا۔ فرض کیا لڑکا نہیں ہے اور صرف 2 لڑکیاں ہیں، تو اس صورت میں جو لڑکے کو ملتا یعنی 2/3 وہ ان دونوں لڑکیوں کو مل جائے گا۔ آیت کے بعد کے الفاظ ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو ان کو بھی 2/3 ہی ملے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ان معنوں کی تائید ہوتی ہے۔ ایک صحابی ساتھ بن ربی غزوہ احد میں شہید ہو گئے، انہوں نے اولاد میں صرف 2 لڑکیاں چھوڑی۔ ساتھ کے بھائی نے سارے ترکے پر قبضہ کر لیا اور لڑکیوں کو کچھ نہ دیا۔ اس پر ساتھ کی بیوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور شکایت کی، ساتھ کی 2 لڑکیاں موجود ہیں لیکن ان کے چچا نے انہیں ان کے باپ کے ترکے میں سے 1 حبہ بھی نہیں دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کے بھائی کو بلوایا اور اسے حکم دیا کہ مرحوم کی دونوں بیٹیوں کو اس کے ترکے میں سے 2/3 اور بیوہ کو 8واں حصہ دے دو اور بقیہ خود رکھ لو۔ ترمذی و ابی داؤد۔ اگر غور کیا جائے تو خود فوق اثنتین میں بھی 2 شامل ہیں۔ فوق سے مراد نہیں کہ صرف 2 سے اوپر ہی کا بیان ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں جہاں غزوہ بدر کا ذکر ہے وہاں مومنوں کو کہا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، سورہ انفال آیت نمبر 12۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ گردن چھوڑ کر اس سے اوپر ضرب لگاؤ، بلکہ گردن بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح جب کہا فوق اثنتین تو اس سے بھی 2 اور 2 سے زیادہ دونوں صورتوں کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نساء کی آخری آیت میں 2 بہنوں کا حصہ 2/3 مقرر کیا تو ظاہر ہے کہ 2 بہنوں کے حصے سے 2 لڑکیوں کا حصہ کیسے کم ہوگا؟ الغرض 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیوں کو 2/3 دینے کے بعد بقیہ 1/3 دوسرے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا۔ نمبر 3، اگر اولاد میں صرف 1 لڑکی ہو تو اسے ترکے کا نصف ملے گا اور باقی نصف دوسرے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا۔ نمبر 4، اگر اولاد کے ساتھ میت کے ماں باپ بھی زندہ ہوں تو پہلے ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا اور باقی 2/3 مندرجہ صدر شرع سے اولاد کو ملے گا۔ نمبر 5، اگر متوفی کی اولاد کوئی نہ ہو، صرف ماں باپ ہوں تو اس صورت میں ترکے کا 1/3 ماں باپ کو اور ماں کو اور باقی باپ کو ملے گا۔ نمبر 6، آخری صورت یہ بیان کی کہ اگر متوفی کے ورثاء میں ماں باپ کے ساتھ بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا حصہ 6واں ہوگا۔ ممکن تھا کہ کوئی شخص ماں باپ کو اولاد کا وارث قرار دینے پر اعتراض کرتا، کیونکہ اس سے پہلے دنیا کے تمام مذاہب میں صرف اولاد ہی وارث قرار دی گئی تھی۔ اس لیے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 11۔ تمہارے باپ دادا بھی ہیں اور اولاد بھی، لیکن تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع رسانی کے لحاظ سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی یہ اعتراض کہ باپ دادا کیوں وارث بنائے گئے نادانی کی بات ہے۔ اس حکم کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ انسان کے لیے اوپر کے رشتہ دار زیادہ اچھے ہیں یا نیچے کے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم خدائی حکمتوں پر عمل کریں اور تقوی اسی کا مقتضی ہے۔ نمبر 3، میاں بیوی کے حصے۔ پہلے اولاد کے حصے بیان کیے تھے، پھر اولاد کی جائیداد میں ماں باپ کا حصہ بتایا۔ اب تیسری صورت یوں بتائی۔ سورہ نساء آیت نمبر 12، تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے تمہارے لیے نصف ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کے اولاد ہو تو تمہارے لیے انہوں نے جو ترکہ چھوڑا ہے اس میں 1/4 ہے۔ یہ تقسیم ان کی وصیت کی تعمیل اور ان کے
قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، اور خاوند کی وفات کی صورت میں بتایا سورہ نساء آیت نمبر 12، اور تمہارے ترکے میں سے تمہاری بیویوں کا 1/4 حصہ ہے اگر تمہارے کوئی اولاد نہیں، اگر تمہاری اولاد بھی ہو تو تمہارے ترکے میں سے ان کا حصہ 8واں ہے۔ یہ تقسیم تمہاری وصیت کی تعمیر اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ وراثت کے احکام میں قرآن نے واحد اور جمع کی صراحت نہیں کی، مثلا اس حکم کی روح سے ایک بیوی کے اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 اور اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ ہے۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان سب کو بھی یہی ملے گا، وہ آپس میں اسے بحصہ مساوی تقسیم کر سکتی ہیں۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اگر خاوند یا بیوی کے ساتھ میت کے ماں باپ بھی زندہ ہوں تو پہلے بیوی یا خاوند کا حصہ علیحدہ کر دیا جائے گا، اس کے بعد جو بچ رہے گا وہ ماں باپ میں تقسیم ہوگا۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو کئی طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی، مثلا ایک عورت فوت ہو جاتی ہے، اس کے خاوند کے علاوہ اس کے ماں باپ دونوں موجود ہیں اور اولاد کوئی نہیں، اس حکم کے تحت خاوند کو نصف ملے گا اور گزشتہ حکم کی روح سے ماں کو 1/3، اس طرح باپ کے لیے 6واں حصہ بچا، یعنی ماں سے نصف۔ ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے۔ پھر فرض کیجئے کہ ماں باپ اور خاوند کے علاوہ 2 یا 3 لڑکیاں بھی ہیں، پہلے حکم کی روح سے لڑکیوں کو 2/3 ملا اور باقی تہائی بحصہ مساوی ماں باپ میں تقسیم ہو گیا، یعنی ہر ایک کو 6واں حصہ۔ اس صورت میں خاوند کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ ان مشکلوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بیوی یا خاوند کی وفات پر پہلے خاوند یا بیوی اپنا حصہ اس آیت کے مطابق لے لیں، اس کے بعد جو بچ رہے وہ دوسرے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس صورت میں وارثوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے ترکہ وہ کہلائے گا جو خاوند یا بیوی کا حصہ الگ کر دینے کے بعد بچ رہے۔ مثال کے طور پر بیوی فوت ہو گئی، اس کی اولاد نہیں، البتہ ماں اور باپ ہیں، تو خاوند کو نصف ملے گا، باقی نصف کا 1/3 ماں کو اور 2/3 باپ کو۔ یا فرض کیا ماں باپ کے ساتھ اولاد بھی ہے تو اول خاوند کو 1/4 ملا، بقیہ 3/4 میں سے ماں اور باپ دونوں کو الگ الگ 6واں حصہ، یعنی اس کا 1/3 اور باقی 2/3 اولاد میں مقررہ اصول پر تقسیم ہو جائے گا۔ نمبر 4، کلالہ۔ اب چوتھی صورت کلالہ کی ہے۔ اگرچہ کلالہ کے معنی میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت کا یہی مذہب ہے کہ کلالہ اس میت کو کہتے ہیں۔ کلالہ کی شان نزول میں جو حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ابی داؤد کتاب الفرائض، اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے۔ ابی داؤد ہی کی ایک دوسری روایت عبد البر بن عازب میں یہی معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بیان ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر عورت یا مرد فوت ہو جائے اور اس کے پیچھے نہ اس کا باپ ہو نہ بیٹا، تو اس کی جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، اس کی عیانی یعنی سگے بھائی بہن ہوں۔ نمبر 2، علاتی بھائی بہن ہوں، یعنی باپ ایک اور مائیں الگ الگ ہوں۔ نمبر 3، خیافی بہن بھائی ہوں، ماں ایک اور باپ علیحدہ ہوں۔ ان تینوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ اگر پہلی صورت یہی سگے بھائی بہن موجود ہیں تو حکم دیا سورہ نساء آیت نمبر 176، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تجھ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، ان سے کہو کلالہ کے بارے میں اللہ کا فتویٰ ہے کہ کوئی شخص مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو، نہ ماں باپ دادا، اور اس کے بہن بھائی ہوں، تو بہن کو اس کے ترکے کا نصف ملے گا، اور اگر بہن کے کوئی اور اولاد نہ ہو تو وہ بھائی اس کا وارث ہوگا، اور اگر 2 بہنیں ہوں تو اس بھائی کے ترکے میں سے ان کا حصہ 2/3 ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر بہنیں 2 سے زیادہ ہوں تو وہ سب اس 2/3 میں برابر کی شریک ہوں گی۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ کہ علاتی بہن بھائی ہوں، یعنی باپ ایک اور مائیں الگ الگ ہوں، تو اس صورت میں حکم دیا سورہ نساء آیت نمبر 176، اور اگر بہت سے بھائی بہن ہوں تو پھر تقسیم یوں ہوگی کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا، یعنی جیسے اولاد کے درمیان ترکے کی تقسیم کا اصول ہے، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر، وہی یہاں بھی استعمال ہوگا۔ نمبر 3، تیسری اور آخری صورت یہ ہے کہ اخیافی بہن ہو، یعنی عورت نے ایک خاوند کی وفات کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا اور دونوں سے اولاد ہو، اگر ان میں سے کوئی مر جائے اور کلالہ ہو، سورہ نساء آیت نمبر 12، اور اگر کوئی عورت یا مرد ایسی صورت میں ورثہ چھوڑ کر مرے کہ وہ کلالہ ہو اور اس کے گیلڑ بھائی بہن ہو، تو دونوں میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور اگر یہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم میت کی وصیت کی تعمیر اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، بشرطیہ وصیت اور قرض
کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ ہوں، چونکہ ایسے بھائی بہنوں کی صورت میں جو ایک باپ کی اولاد نہ ہوں، وصیت اور قرض کے ذریعے سے انہیں نقصان پہنچانے کا زیادہ احتمال تھا۔ اس لیے یہاں خاص طور پر کہہ دیا کہ صرف ایسی وصیت کی تعمیل اور ایسے قرض کی ادائیگی کی جائے گی جن کا مقصد وارثوں کو نقصان پہنچانا نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری جگہوں پر جس وصیت اور قرض کا بیان ہوا ہے وہ وارثوں کو نقصان پہنچانے والے ہو سکتے ہیں اور ان کی تعمیل لازم ہوگی۔ حکم سب جگہ کے لیے ایک ہی ہے، لیکن چونکہ اس صورت میں اس کا امکان زیادہ تھا اس لیے یہاں اس کا ذکر خاص طور پر کر دیا۔ خلاصہ مدرجہ بالا آیتوں میں وراثت کے 5 اصول بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، جہاں صرف اولاد ہو اور کوئی دوسرا وارث نہ ہو اور اولاد میں بھی تمام لڑکے ہوں تو ترکہ ان لڑکوں میں بحصہ مساوی تقسیم ہوگا۔ لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا اور اسی اصول پر تمام ترکہ تقسیم ہوگا۔ اگر لڑکا کوئی نہ ہو، صرف ایک لڑکی ہو تو اسے ترکے کا نصف ملے گا، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں 2/3 ملے گا۔ نمبر 2، جہاں اولاد ہو یا نہ ہو لیکن ماں باپ موجود ہوں۔ اگر اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ اور باقی اولاد میں نمبر 1 کے اصول پر تقسیم ہوگا۔ اگر اولاد نہ ہو تو ماں کو 1/3 اور باقی 2/3 باپ کو۔ نمبر 3، اولاد نہ ہو لیکن بھائی بہن ہوں تو ماں کو 1/3 کی جگہ 6واں حصہ ملے گا۔ یہاں پھر اختلاف ہے کہ ان بھائی بہنوں کو کتنا ملے گا۔ بعض کے نزدیک ماں کو 1/6 حصہ ملے گا، دوسرا 6واں بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگا اور باپ کو حسب سابق بقیہ 2/3۔ بعض کے نزدیک یہاں بھی کلالہ کا اصول حاوی ہوگا، یعنی اگر ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو اسے 6واں حصہ، ماں کو 6واں حصہ اور باپ کو 2/3۔ اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو ان سب کو 1/3، ماں کو 6واں حصہ اور باقی نصف باپ کو۔ نمبر 4، زوجین کی صورت میں اگر بیوی اولاد چھوڑ کر مرے تو خاوند کو ترکے کا 1/4 اور باقی 3/4 اولاد میں نمبر 1 کے اصول پر تقسیم ہوگا۔ اگر اولاد نہ ہو تو خاوند کو نصف اور بقیہ دوسرے رشتہ داروں کو اوپر کے قواعد کی روح سے۔ اگر خاوند اولاد چھوڑ کر مرے تو بیوی کا 8واں حصہ ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو چوتھا اور بقیہ ترکہ دوسرے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا۔ نمبر 5، کلالہ، جہاں عیانی یا علاتی یا اخیافی بھائی بہن ہوں جیسے کہ اوپر بیان ہوا۔ تقسیم میں یہ ترتیب مد نظر رکھی جائے گی، سب سے پہلے خاوند یا بیوی کا حصہ ملے گا، پھر والدین کو اور پھر اولاد کو۔ اگر اولاد نہ ہو یا اولاد یا والدین دونوں میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو تو سب سے آخر میں بھائی بہن حقدار ہوں گے۔ یہ سب اہل فرائض کہلاتے ہیں کیونکہ ان کے حصے نص قرآنی سے مقرر ہو چکے ہیں۔ اگر اہل فرائض کے حصے تقسیم کر دینے کے بعد بھی جائیداد کا کچھ حصہ بچ رہے تو یہ سب سے قریبی مرد رشتہ داروں کا حق ہے۔ متفق علیہ۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں 2-3 استثنائی صورتوں کا بھی بیان کر دیا جائے۔ اول، سلیمان بن یسار سے ایک اثر مروی ہے، کہتے ہیں کہ احوس نے شام میں وفات پائی تو ان ایام میں ان کی بیوی عدت گزار رہی تھی اور عدت کے آخری ایام یعنی تیسرے قرء میں تھی۔ احوس نے اسے مرنے سے پہلے طلاق دی تھی۔ معاویہ بن سفیان نے یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے زید بن ثابت کو لکھا کہ آیا اس صورت میں عورت اپنے مرحوم شوہر کے ترکے میں وارث ہو سکتی ہے یا نہیں؟ زید نے جواب دیا کہ جب عورت تیسرے قرء میں سے گزر رہی ہے تو اس کا تعلق اپنے شوہر سے بالکل منقطع ہو گیا، اس کا شوہر اس سے جدا ہو گیا اور وہ اپنے شوہر سے جدا ہو گئی۔ اب نہ شوہر اس کے مال کا وارث ہو سکتا ہے اور نہ وہ عورت ہی اپنے شوہر کے مال میں سے حصہ لے سکتی ہے۔ موطا امام مالک۔ دوم، مختلف حیثیتوں سے عورت وارثہ ہونے کی صورت میں جتنے حصے کی حقدار ہے اس کی حد مقرر ہے اور اس کی تفصیل اوپر بیان ہوئی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 صورتوں میں وہ بلا شرکت غیر وارث ہوگی۔ اول، اپنے آزاد کردہ غلام یا لونڈی کے ترکے کی بشرطیہ کہ اس کا عصبی وارث نہ ہو۔ دوم، لکیتا کی اور سوم، اس بچے کی جس پر لعان ہوا ہو۔ ترمذی شریف۔ سوم، جس شخص کا کوئی بھی وارث نہ ہو اس کی جائیداد قومی بیت المال میں داخل کر دی جائے گی۔ حدیث انا وارث من لا وارث لہو۔ ابو داؤد، جس شخص کا کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں ہوں۔ دوسرے لفظوں میں ساری قوم وارث ہوگی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک اعتراض کا جواب دے دیا جائے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ جب اصولاً لڑکے اور لڑکی کو درجے میں ایک سطح پر رکھا ہے تو ان کے حصے برابر کیوں نہ مقرر کیے؟ اس سے
تو یہ ثابت ہوا کہ لڑکی کا درجہ لڑکے سے کم تر ہے۔ یہ اعتراض قلت تدبر کا نتیجہ ہے۔ حصے لڑکی اور لڑکے کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر مقرر کیے گئے ہیں۔ عورت کا متکفل مرد ہے۔ مرد کا فرض ہے کہ وہ بیوی اور اولاد پر خرچ کرے۔ اس کے مقابلے میں عورت چاہے تو اپنی ذاتی ضروریات پر بھی کچھ خرچ نہ کرے، یہ اس کا مرد اسے مہیا کرے گا۔ پس مرد کا حصہ زیادہ اس لیے رکھا کہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اور عورت کا حصہ کم اس لیے رکھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ذات کے علاوہ کسی اور پر خرچ کرنے پر مجبور نہیں۔ یہ احکام ہیں اسلام کی توریث کے بارے میں۔ اگر کوئی ان پر عمل نہیں کرتا تو اسے قرآن کے ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ سورہ نساء آیت نمبر 14۔ یاد رکھو یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، پس جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنت کے باغوں میں داخل کرے گا جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ وہاں رہے گا، اور یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی قائم کردہ حدوں کو توڑے گا اسے نار جہنم میں ڈالا جائے گا جہاں وہ رسوا کن عذاب سہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا موضوع عورت اور اسلامی تعلیم اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔